أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. یہ سورہ کا نام خود ہے سورۃ القتال. عام طور پر جو آپ پڑھتے ہیں سورۃ محمد، اس سورہ کے اندر قتال یعنی جہاد اللہ کے حکم کے لیے، جو اس سے پہلے جہاد کا حکم نہیں تھا. مکے کے 13 سالہ زندگی جو اسلام کی تھی، مدینے میں آنے کے بعد جو جہاد کا حکم ہوا، تو اسی معنی میں جو اس آیت میں وذکر فیہا القتال، اسی نام سے اس سورہ کا نام بھی سورۃ القتال ہے. مکے کے حالات سرسری طور پر بھی مسلمان کے ذہن میں آ جائیں، سرسری طور پر تو رہنا بھی چاہیے. مشقتوں والا دور گزرا، دین اسلام نام کی کوئی شناخت پہچان نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسالت دے کر پھر اللہ کا کلام نازل فرمایا، اپنے دین کا اعلان کروایا. اس کو جاننے پہچاننے والے اس دین کو کوئی نہیں تھے. دین کے عنوان سے 20 طور طریقوں کے ساتھ انسان بس رہے تھے، جو دینی اعتبار سے ان کے لیے زندگی میں رہنمائی ہو نہیں رہی تھی. نتیجے میں قتل و غارت گری، ہر قسم کی برائی عام تھی. ان تمام چیزوں کی بنیاد رسم و روایت کے اوپر چل پڑی تھی. لہذا جس قوم کے اندر رسوم و رواج کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہو اور اس کے مقابلے میں دین کی طرف توجہ نہ دی جاتی ہو، یقیناً وہ آخرت کے نقطہ نظر سے دنیا کی زندگی ان کی برباد ہے، اور دنیا کے اعتبار سے دنیا کی زندگی میں فساد بگاڑ برپا کیا ہوا ہے. آج کا مسلمان بھی مجموعی اعتبار سے سرسری طور پر شکل اور دعوے اسلامیت کے ہیں. 20 طور طریقوں کے اندر رسمیات اور رواجات کو اہمیت دیتے چلتا ہے، جبکہ سرسری طور پر جانتا بھی ہے کہ اس سلسلے میں دین اسلام پوری طرح اس کو اجازت دیتا نہیں. لہذا ان احکام کو پرواہ کیے بغیر رسم و رواج کو اہمیت دیتے ہوئے آگے بڑھتا ہے. دین اسلام انسان کی زندگی کے ہر پہلو کے اوپر حاوی ہے، گھریلو زندگی، معاشرتی زندگی، ساری چیزوں پر. تو ازدواجی زندگی انسان کی اہلی یعنی گھریلو زندگی کے لیے بنیاد ہے. 20 خرابیوں کا ارتکاب اسی کے ساتھ ہے، اور پھر یہ کہتا کہ کرتے چلے گا غلط. تمنا رکھتا ہے کہ سعادت، برکت، خوشحالی اس کو ہو جائے. یہ ساری چیزیں اس کے لیے دشوار ہیں. الغرض تو 13 سالہ زندگی میں مکے کے اندر دھیرے دھیرے اسلام پھیلا، کئی مشقتوں کے ساتھ گزرا. ایسا نہیں تھے کہ مسلمان کمزور تھے. اکھاڑے کے مشہور و معروف پہلوان بھی تھے.
20 قسم کے تکالیف کے وقت پر اجازت طلب کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ صاحب شریعت ہیں۔ اسلامی احکام والا پہلو پڑھیں گے، اس کتابیں پڑھیں گے، اس کے مسائل پڑھیں گے، تو وہاں پر شارع علیہ السلام، شارع علیہ السلام کا تذکرہ چلو گی، یعنی جتنے چیزیں قرار پائی ہیں، شریعت بنا کر دے دی گئی ہیں، وہ بواسطے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لہٰذا اردو میں کہیں گے یہ چیز مشروع ہے، یعنی شریعت کا درجہ ہے، شرعی حیثیت ہے اس کی۔ کہنا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ کام مشروع ہے، یہ کام غیر مشروع ہے، یعنی اس میں کرنے کا حکم دیا گیا ہے، شریعت قرار دی گئی ہے، اس کو شریعت پہ اجازت نہیں دی گئی ہے۔ تو بحیثیت شارع علیہ السلام ہونے کے اجازت طلب کرتے اپنا بدلہ لینے کے لیے۔ حکم ہوتا اللہ تعالیٰ کا کہ صبر کرو، اور کچھ کر سکتے ہو تو ذکر کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو، مزید عبادت میں کرو۔ قتل ہو رہا ہے، اس کے جواب میں حکم ہو رہا ہے کہ اللہ اللہ بولو۔ دنیاوی اعتبار سے دل کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، زندگی کا دائرہ تنگ کر دیا جا رہا ہے، دل میں جوش اور جذبہ مار رہا ہے بدلہ لینے کا، اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ یہ خیال نکال دو، بس ذکر کرو، عبادت کرو۔ 20 مرتبہ لڑنے کے لیے اجازت طلب کی، اجازت نہیں ملی، اللہ نے نہیں دی۔ مدینے میں آنے کے بعد اجازت دے دی۔ اس پہلو کو ذکر کرتے ہیں آیت کی ابتدا میں، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، جو خالص مخلص مومن رہے، اور جو خالص مخلص پختہ مومن ہوتا ہے، اطاعت و فرما برداری کے جب جب موقع آتے ہیں اس کا استقبال کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اس کی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حیات دی ہے اور یہ موقع میری زندگی میں لایا ہے۔ جیسے مسلمان کو جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو سب سے زیادہ مسرت ہوتی ہے، بہت پہلے سے تیاریاں کرتا ہے۔ نماز کا وقت آتا ہے تو اس کے بعد جب جب نماز کا وقت ملتا ہے اس کو نعمت سمجھتے ہوئے، زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اس فرض کو ادا کرنے کے لیے مجھے صحت بھی دی، طاقت بھی دی، کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ اس کے اندر جتنا جذبے کی کمی ہے وہ ایمان کی کمی ہے، اسلام سے خارج نہیں ہے، ایمان دل میں داخل نہیں ہوا۔ سورہ حجرات میں فرما دیا، ایسے دعویٰ کرنے والے مسلمانوں سے کہہ دینا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لم يدخل الایمان فی قلوبہم، ان کے دلوں میں ایمان گھسا ہی نہیں ابھی۔ ہاں کہنا یہ کہو، اسلم نہ کہو، ہم مسلمان ہیں بولو، مومن کہاں سے؟ جب ایمان آتا ہے تو جتاتا نہیں کہ میں مسلمان ہوں، جب ایمان آ جاتا تو یہ نہیں کہتا کہ کیا میں بدماش دکھتا ہوں آپ کو، کیا میں فلاں دکھتا ہوں آپ کو۔ تو یہ مخلص بندے ہمیشہ تمنا کرتے رہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت بھی طلب کرتے رہے، کوئی بھی ایک سورہ محکم طریقے سے، محکم یعنی واضح انداز میں، کھلے کھلے الفاظ میں، اس لیے کہ قرآن کے بہت سارے چیزیں ایسے عربی میں ہونے کے باوجود بھی عربوں کے لیے بھی 20 مراحل کے اندر وضاحت کی ضرورت پڑی ہے، ہر ایک کے لیے نہیں، بعض عربوں کے لیے زبان دان ہونے کے باوجود، اسی لیے مستقل علیحدہ سے وضاحت کتابیں ہیں عربی کے اندر، اردو میں کچھ بھی ذخیرہ نہیں ہے، مشکل اور قرآن کے نام سے کتاب ہے، یعنی قرآنی الفاظ معنی میں جہاں اشکال پیدا ہو جاتا ہے۔ سورہ اعراف کے اندر ہے مشہور و معروف، ترجمے بھی آگے ہی پڑھتے چلیں گے، دوزخیوں کو دوزخ کے اندر
دوزخ سے نجات نہیں ملے گی، جن کو دوزخ کی دائمی طور پر حصہ قرار دے دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے گھس کر نہیں نکلے گا، دوزخ سے ان کا نکلنا بھی ممکن نہیں، چونکہ کثرت کے ساتھ عربی کے اندر جمل اونٹ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ بس ترجیح دیتے ہوئے ترجمہ یوں ہی ہوتا چلا، عربی کی گہرائی میں چلو تو بھی سمجھ میں آئے۔ جمل بمانے موٹی رسی، رسی بھی نہیں موٹا رسہ، سوئی کے اندر پتلا دھاگا جاتا ہے، اونٹ نہیں جاتا ہے، اونٹ کو سوئی سے کوئی مناسبت نہیں ہے، سوئی کے دھاگے میں دھاگا جائے گا، موٹا رسہ نہیں جائے گا۔ ایسے اشکال والے مفہوم، اشکال معنی کی بھی شکل یہ تو نہیں ہوتے، یہ ہوں گے یہ ہوں گے، زبان دان کا، عام آدمی کا نہیں، عام آدمی کے خیال کا کوئی اعتبار نہیں۔ 1000 آدمی بھی مل کر چمکتی ہوئی خوبصورت چیز کو یہ سونا ہے کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں سونار کا ایک بچہ سونار آ کے کہہ دے کہ یہ سونا نہیں ہے، تو ایک بچے کی بات قابل قبول ہے، وہ 1000 آدمی کے تصدیق کے سونا ہے، وہ جھوٹ ہے، غلط ہے۔ اسی طرح بیماری کے اندر بھی آپ کو مسائل بتاتے چلتے ہیں، فیصلہ لینے کا اختیار نہیں، فیصلہ دیتے ہیں ان پہ احتیاط کرنا ہے۔ بیماری میں تیمم کی اجازت ہے، بعض بیماریوں میں اس قسم کی بیماری اب میں تیمم کر لوں گا، مسئلہ تو آپ سنیں، لیکن فیصلہ لینے کا آپ کو اختیار نہیں، بھلے وہ عالم ہوتا کیوں نہیں لینا، کیونکہ بیماری کا میدان عالم کا نہیں، بیماری کا میدان آپ کا نہیں، بیماری کا اعلان کرنے کا میدان طبیب کا ہے، ڈاکٹر کا ہے۔ تو ڈاکٹر سے جا کے پوچھیں گے میں پانی سے یہ خوف اس طرح محسوس کر رہا ہوں، کیا اس بیماری سے میرے لیے واقعی ایسی چیز ہے؟ چاہے وہ ڈاکٹر مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، مسلمان ہو تو اچھا ہے۔ بدن کے ماہر سے پوچھیں گے، اور ڈاکٹر کا موضوع ہے انسان کا بدن۔ عالم کے لیے بھی اب تیمم والے مسئلے میں لگنا ہے تو صحیح شکل یہی ہے کہ اس کا حکیم، اس کا ڈاکٹر یا کوئی بھی ڈاکٹر سے اجازت لے گا، انہیں پوچھے گا، وہ کہے گا ہاں اب پانی سے ذرا احتیاط کرو، اپنی شکل بتا دیں گے، صورتحال جب وہ کہے گا تو آپ پورے اعتماد کے ساتھ اب تیمم کریں گے۔ محلے میں چور چوری کرتے پکڑا گیا تو پورے محلے کے سینکڑوں نے ہزاروں مسلمان بھی مل کر چور کا ہاتھ کاٹنا کرتے، کاٹنے کی اجازت آپ کو نہیں ہے، قانون کے نافذ کرنے والے، قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے، قانون کے نافذ کرنے والے، قانون کا نافذ نہیں کرنے والا ہے سب کے سب چھوڑ دیں گے، خاموش بیٹھیں گے، اس کو موقع مل گا توبہ کر لے، یہ بھی کر لے، جو کرنا ہے کر لے۔ عام آدمی کے اس میں نہیں ہے یہ اختیار۔ الغرض تو یہ سارے کے سارے مسلمان صدق دل کے ساتھ تمنا کرتے تھے جہاد کا اعلان اللہ سے مل جائے، حکم ہمیں مل جائے۔ مدینے میں آنے کے بعد منافقوں کی بھی ایک جماعت تھی جہاں مسلمانوں کے ساتھ بڑھ چڑھ کے مظاہرہ بھی کرتے تھے کہ دیکھو میں مومن ہو گیا، میں زاہد ہو گیا، میں عابد ہو گیا۔ آزمائش کے مرحلے آتے وقت پر الگ سے اپنے آپ کو سرکا دیتے یا ایسی شکلیں پیدا کرتے جوش و جذبے والے کے جوش اور جذبے کو بھی متاثر کر دیتے یا کمزور کر دیتے۔ ان کی تمنا ہوتی تھی کہ کیوں نہیں واضح انداز میں کوئی سورہ نازل ہوتا، یعنی اللہ کا حکم آ جاتا جس کے اندر قتال کا حکم ہم کو مل جائے، جہاد کا حکم مل جائے۔ سورہ محمد سے تو مل گیا، اب ملنے کے بعد کیا ہوا؟ رأیت الذین فی قلوبہم مرض، اب دیکھو حکم دے دیے، جو جوشیلے مسلمان ہیں، دل کے اندر پختگی کے ساتھ ایمان بیٹھا ہوا ہے، بہت بہت خوش ہوئی۔ لیکن جن کے دلوں کے اندر ایمان پختہ نہیں ہے،
ان کی حالت کو بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو دیکھیں گے تم ایسے لوگوں کو جن کے دلوں کے اندر مرض یعنی نفاق، کمزوری. تو ایسا حکم کو سننے کے ساتھ ہی آپ کی جانب اس طرح نظر لگا کر دیکھتے ہیں جس طرح کہ مردہ مرتے سے وقت پر اپنی آنکھیں کھلی کی کھلی ٹک ٹکی باندھ کر رکھ دیتا ہے، حیران پریشان. وجہ یہ ہے ٹالم ٹول کرتے ہیں تو بات کھل کے آ جاتی ہے، تمام کے سامنے رسوا ہونا پڑتا ہے. دوسری بات یہ کہ جان کو خطرے میں ڈال کر جانا ہے، اپنی دنیا چھوڑ کو خطرے میں ڈال کر جانا ہے، اپنے اہل و عیال کو خطرے میں ڈال کر جانا ہے. تیسری بات، سارا مفہوم سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھنا، مکہ فتح ہونے تک یہ چیز یعنی جہاد فرض تھا. چند لوگ چلے گئے یہ کرے ایسا نہیں، فرض عین تھا، فرض کفایہ بھی نہیں. جن کو نہیں جانا ذکر کر دیا گیا. عورتیں مستثنا تھے، لنگڑے لولے مستثنا تھے، اندھے مستثنا تھے، بالغ ہو گیا کافی ہے، بوڑھے جوان اس کا کوئی فرق نہیں. بوڑھے میں بھی جو کمزور وہ بیماری کے اس میں آئیں گے، وہ اجازت لینا پڑتا تھا. ماں باپ تمام کے لیے یہ غریب ہے، یہ فلاں ہے، یہ ایسا، ایسی کوئی وجہ نہیں، صرف اللہ کے حکم کی تعمیل. ہر ایک کو نکلنا، اعلان ہوتے ہی فوراً گھر سے قدم باہر نکالنا، تیار ہونا، چلے جانا. ہتھیار ہے نہیں ہے، مجھے مہارت ہے نہیں ہے، کسی قسم کا ہیلا بہانہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مکہ فتح ہونے کے بعد اس کی فرضیت کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، اس کی ضرورت کو باقی رکھا جو کبھی کبھی پیش آئے گی. جہاد ہے علی سبیل الانفراد، انفرادی طور پر ہر ایک کے اوپر جو فرض تھا وہ ختم کر دیا گیا. پھر فرمایا کہ یہ جہاد جو اب تک ہم کر رہے تھے یہ اصغر ہے، اکبر نہیں ہے. دین کی خاطر ایک چھوٹی سی چیز ہے جس میں جان لگانا کبھی کبھار پڑتا ہے. اے لوگوں، جہاد اکبر باقی ہے، وہ اپنے نفس کے ساتھ جنگ کرتے رہنا، اس پہ قابو پاتے رہنا، نفس کے اپنے دلی خواہش کے مطابق چلنے کی کوشش نہیں کرنا، ایمان کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ کے حکم و اتباع کی پیروی کرتے ہوئے اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے ترجیح رکھتے ہوئے آگے بڑھنا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے. یہ جہاد تمہارے لیے قیامت تک باقی ہے. تو اس منظر میں جب ان کو حکم ملتا تو دیکھیں گے، اور ایسی صورت میں جو بھی آئیں گا کھلم کھلا دین کے لیے کون کتنا دل لگاتا ہے یا نہیں لگاتا ہے، ایسے تجربے کے اوقات پر آزمائش آ جاتی ہے. اب یہ شکلیں کئی انداز سے ہیں. لہذا یہ کیفیت جن کے اندر ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ فاولعلم، یہ تو ہلاک و برباد کیے جانے کے، اللہ کا قہر نازل کیے جانے کے سب سے قریب تر لوگ یہی ہیں. ان کو ہلاک کرنا ہی چاہیے، ان کو برباد کرنا ہی چاہیے، ان پر اللہ کا خیر نازل ہونا ہی چاہیے. یہ اس کے سب سے زیادہ حقدار ہیں. سب سے زیادہ حقدار اس لیے ہیں بشکل اسلام، غیر اسلامی فکر، اسلام کا ڈھانچہ، اسلام کی شکل، دل کے اندر اسلامی روح، اسلامی جوش اور جذبے سے بالکل خالی. جو فرماتے ہیں کہ جب حکم ہو گیا تو اللہ کے حکم کو حکم مانیں گے، اطاعت اور کچھ بھی نہیں. وقول معروف، جواب ہاں میں ملے گا، نہ میں نہیں، پیچھے ہٹنے کا سوال ہی نہیں. میدان جنگ میں جانے کے بعد ایک قدم بھی پیچھے ہٹا تو اس کی سزا رکھ دی گئی اسلام میں، قابل قتل. جنگی پیترا بدلنے کی نیت سے، جنگی تدبیر اختیار کرنے کے اعتبار سے چند قدم پیچھے ہٹ کر آگے بڑھتا ہے تو وہ جائز. اپنی جان بچانے کے عنوان سے یہ قدم بھی پیچھے ہٹتا ہے تو وہ اسلام سے خارج، اس کو قتل کرنے کا حکم. اتنی بڑی آزمائش والی چیز ہے. یہ تو مادی طور پر دکھائی دینے والی چیز
اب دنیا دین سے تعلق رکھنے والی ساری چیزوں کے اندر جتنا پیچھے اپنے آپ کو ہٹائے گا وہ ایمان میں اس قدر اپنا کمزور ہے. تو لہذا اللہ کا فیصلہ ہو گیا تو طاعت، بس اطاعت اور کچھ نہیں. قول و معروف ہاں کی بات ہوگی، اچھائی کی بات ہوگی. لیں گے خیبر کے وقت پر حالات اتنے خراب، گھروں میں چولہا سلگانا دشوار، بیسیوں گھروں کے اندر جہاد کا حکم ایسا نکلنا ہے، اور جو بھی نکلنا ہے اس کیفیت میں بھی جو ہے وہ اللہ کے راستے میں لگا دینا ہے. چند ایک کی حالت اچھی ہے. حکم ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی پوٹلی لے کر آئی رکھ دی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت بہت اچھی تھی. انہوں نے سوچا آج تو وہیں بہت کچھ اللہ کی راہ میں دے دوں گا. گھر میں جتنی چیزیں تھیں ہر چیز کے 2 حصے کرے، آدھا گھر میں رکھا، آدھا اللہ کے راہ میں نکالے. ایک نے کئی گٹریاں بھر کے کر کے لے کر آ کر سامنے رکھ دی. جو ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی سی پوٹلی پر نظر پڑی، فوراً آپ کے دل میں آیا آج نیکی کے اندر ابو بکر سے میں آگے بڑھ گیا ہوں. اس کیفیت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طرح بھانپ لیا، جان لیا، فوراً سبق پڑھایا. دیگر صحابہ بھی موجود تھے. اے عمر کیا لائے ہو؟ حالانکہ سامنے پڑا ہوا ہے سامان. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حکم کی اتباع میں دین کے خاطر میرے پاس جو کچھ اللہ کا دیا ہوا تھا اللہ کی راہ میں آدھا گھر میں رکھا، آدھا آپ کے لیے لا کے دے دیا. یہاں پر دعا دی اللہ قبول کرے. اے ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ انہوں نے کہا میں جھاڑو لے کر پورے گھر کو جھاڑ دیا، کوئی چیز گھر میں نہیں رکھا، جو تھا سب کچھ لا کر میں رکھ دیا. تھی تو چھوٹی. حضرت عمر تو خاص طور پر دیگر سب کے سب حقیقت سمجھا دی گئی. مقدار کی کثرت اور قلت معنی نہیں رکھتی، دل کی کیفیت اس کے ساتھ جذبے والی چیز کام رکھتی ہے. اور کسی چیز کو ہزاروں روپے لگا دیا کچھ بھی نہیں لگا، 1000 پیسے بھی نہیں. کوئی روپیہ لگاتا ہے وہ اپنی حیثیت سے خلوص دل کے ساتھ اس کی اہمیت ہے، دوسری چیز کی اہمیت نہیں. ہزاروں افراد کو کھانا کھلاتا ہے کوئی اہمیت نہیں، شعبہ بازی ہے، کچھ بھی نہیں. لیکن غریب کو اس کے صحیح وقت پر اس کو کھانا دیتے ہو بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول واقعہ ہوتا ہے. تو بہرحال اللہ کا جب حکم ہو گیا فرما دیا جہاد کا حکم دے کر اطاعت قول معروف بس اچھی بات. لہذا فیضا آدم الامر جب معاملہ پوری طرح پکا طے ہو گیا دین کے عنوان سے، دین والے معاملات میں کرنا کیا ہے؟ وَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. جنہوں نے نافرمانی کی انہوں نے بہت بڑا نقصان اٹھایا ہے. ظاہری طور پر دنیا میں بچ گیا ہوں یہ سمجھتے ہیں، میں تیر مارا ہوں، تیر کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، مارتا کہاں سے. کاش ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے چیزوں کو پورا سچ کر کے بتلاتے. یعنی مسلمان کا مطلب ہے کہ اپنی ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع کر دیا. کوئی اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر دیا، وعدے کو پورا کرتا ہے. جب حکم آتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے. نماز کا حکم آتا ہے، نماز کا وقت آتا ہے تو اس کو پورا پڑھنا ہے. زکوٰۃ کا وقت آتا ہے پورا کرنا ہے. صدقات و خیرات کے اوقات اور لمحات سال کے 12 مہینے آتے ہیں. انجان مار کے آگے بڑھ جانے کا نام نہیں ہے. انجان مار کے آگے بڑھ جانے کا نام نہیں ہے، اس پر توجہ دینے کا نام ہے. وَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ، کاش یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے کیے پورے عہد کو پورا سچ کر کے بتلاتے. لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ چیز ہی ان کے لیے سب سے اچھی حق ہے، بہتر ہے. یہی مضمون اور آگے تک مسلسل کئی آیتوں تک 2 رکوع تک چلتا رہے گا. اس کے کئی پہلوؤں کی تفصیل آگے بڑھتے رہیں گے.
یہ